الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و احترام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں جھوم جھوم کر عقیدت و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، اور اللہ فرماتا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، بلکہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سرکار نے صرف ایک ماں کے لیے نہیں کہا، مثال کے طور پر اگر کسی کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے والد جو ہے اگر اپنی دوسری بیوی کر لیتے ہیں اور یہ اس کے لیے سوتیلی ماں ہو گئی، یعنی اس کی سوتیلی ماں دوسری ماں ہو گئی لیکن ہے ماں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات۔ سرکار نے فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی جس طریقے سے اپنی سگی ماں کی خدمت کرنے سے جنت مل جائے گی، اسی طریقے سے سوتیلی ماں سے بھی اگر تم نے ان کی خدمت کی تب بھی تمہیں جنت مل جائے گی۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے بیان فرما دو، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مشکات شریف کی حدیث شریف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے ہما کا جنتوں کا و ناروں کا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی سنو سنو، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے تمہاری جنت بھی ہے، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہے، یعنی اگر تم اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اگر تم اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اگر تم اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو گے، ان کے ساتھ بھلائی کر لو گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بولو جنت عطا فرما دے گا۔ اور سرکار نے فرمایا وہ تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں اگر تم نے اپنے ماں باپ کو ستایا، اگر تم نے اپنے ماں باپ پہ اگر ظلم کیا، تم نے اپنے ماں باپ کو بدتمیزی کے ساتھ بولا، اگر تم نے اپنے ماں باپ کو ستایا تو سرکار فرماتے ہیں تمہارے لیے وہ جہنم بھی ہے۔ یعنی ان کی اگر تم نے ان کے ساتھ اگر غلط سلوک کیا تو جہنم میں چلے جاؤ گے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ
ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں 3 طرح کے مسلمان ایسے ہوتے ہیں، سرکار نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ 3 طرح کے مسلمانوں کے بارے میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا ایک تو شرابی، یعنی ایک شراب پینے والا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور دوسری چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس کے بارے میں، سرکار نے فرمایا یعنی دیوس بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ دیوس اس کو کہا جاتا ہے، یہ حدیث شریف ہے، یعنی جس کی بیوی بے پردہ گھومتی ہو، جس کی بیوی آوارگی کے ساتھ گھومتی ہو اور یہ اپنی بیوی کو سمجھاتا نہ ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات مولا جی، ادھر دیکھو، اچھا طریقہ دنیا آپ لوگ ہنس رہے ہو، بات کر رہے ہو، ہے نہیں؟ یہ تو میں اپنے باپ کی بات تو بتا رہا، رسول پاک کی بات بتا رہا ہوں، ذرا جھوم کے بولیے سبحان اللہ، یہ زور سے بولیے یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ آپ عمل کرو گے، یہاں بھی کامیابی ملے گی، مرنے کے بعد بھی کامیابی ملے گی۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا جس کی بیوی آوارگی کے ساتھ گھومتی ہو اور وہ اپنی بیوی کو ڈانٹتا نہ ہو، اپنی بیوی کو سمجھاتا نہ ہو۔ اور تیسری چیز میرے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تیسری چیز ہے سرکار نے فرمایا ماں باپ کو ستانے والا جنت میں نہیں جائے گا، ماں باپ کو ستانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والوں، میرے آقا نے فرمایا ایسا بھی شخص ہے، سرکار نے فرمایا کہ جنت جس کی امامت قبول ہے، اگر وہ نماز پڑھائے تو اس کی امامت قبول نہیں، اگر وہ جو ہے تقریر کرے اس کی تقریر قبول نہیں، اگر کوئی نعت شریف پڑھے اس کی نعت بھی قبول نہیں، اگر وہ حج کرے تو اس کا حج بھی قبول نہیں، وہ ظہر عصر مغرب عشاء 5 ٹائم کی پڑھے، میرے بھائیوں چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا غیر پڑھا لکھا ہو، حدیث شریف میں سرکار فرماتے ہیں نہ اس کا نفل قبول ہے، نہ اس کا فرض قبول ہے، نہ اس کی سنتیں والی نماز وہ پڑھتا وہ بھی قبول نہیں، نہ اس کا فرض قبول ہے، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہے، نہ اس کا صدقہ قبول ہے، نہ اس کا فطرہ قبول ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہوتا، جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت حدیث شریف ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے عرض کی مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے کہ میں اس کی خدمت کروں، سب سے زیادہ حق مجھ پہ کس کا ہے کہ میں اس کی خدمت کروں؟ تو حدیث میں آتا ہے پیارے آقا نے فرمایا ام کا، تیری ماں کا تجھ پہ سب سے زیادہ حق ہے۔ پھر انہوں نے پھر دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ پھر کس کا؟ تو میرے آقا نے فرمایا امو کا، تجھ پہ تیری ماں کا سب سے زیادہ حق ہے۔ تیسری مرتبہ انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تیری ماں کا تجھ پہ سب سے زیادہ حق ہے۔ پھر چوتھی بار پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پہ کس کا حق ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تیرے باپ کا حق ہے۔ یعنی چوتھی بار میں سرکار نے بتایا۔ میرے بھائیو علماء اکرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں بچوں کے لیے کہ اس میں باپ شریک نہیں ہے، اس میں ماں کی خدمت زیادہ ہوتی ہے، کہ جب وہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے بچے کو ماں تو سرکار نے جو فرمایا کہ زیادہ حق ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ بچے کو ماں پیٹ میں رکھتی ہے، اس میں باپ شریک نہیں ہے، اور وہ بچے کی پیدائش کے وقت میں جو تکلیف ہوتی ہے ماں کو اس میں بھی باپ شریک نہیں ہے۔ اور تیسری چیز بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو دودھ پلاتی ہے ماں اپنے بچوں کو اس میں باپ شریک نہیں ہے۔
فرمایا جب سرکار کی بارگاہ میں عرض کی تو سرکار نے 3 مرتبہ کہا تجھ پہ سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے، تیری ماں کا ہے، تیری ماں کا ہے۔ 3 مرتبہ سرکار نے یہ بیان کر کے گویا کہ فرما دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا بھی تمہاری درست ہو جائے اور مرنے کے بعد بھی تمہیں چین اور سکون ملے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو صرف دیکھ لو، دیکھنے سے ہی تمہیں عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ 4 چیزیں ایسی ہیں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ مصحف عبادہ۔ سرکار فرماتے ہیں قرآن شریف کو صرف دیکھ لو، دیکھنے سے ہی تمہیں عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کعبے کو دیکھ لو، کعبے کو دیکھنے سے تمہیں عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم دین کے چہرے کو محبت سے دیکھ لو، تمہیں عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ لو، تمہیں عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ فرمایا گیا جو ہر جمعے کو اپنی ماں یا اپنے باپ، چاہے دونوں کا انتقال ہو گیا ہو یا ایک کا انتقال ہو گیا ہو، دونوں میں سے ماں زندہ ہو یا والد زندہ ہو، والدہ کا انتقال ہو گیا ہو یا والد کا انتقال ہو گیا ہو، مشکاۃ شریف کی حدیث شریف میں آتا ہے اگر کوئی اپنے باپ کی قبر پہ چلا جائے تو فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ہر جمعے کو جایا کرو، جمعے کا لفظ اس میں آیا حدیث شریف میں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بیان جو ہے حدیثوں میں بے شمار مرتبہ بتایا، اور جگہ جگہ قرآن میں بھی احادیث مبارکہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، بولو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ جب مبتلا ہوا تھا مصیبت میں ایک دن، مصیبت میں ایک دن، جب مبتلا ہوا تھا مصیبت میں ایک دن، مصیبت میں ایک دن، اس وقت میری ماں کی دعا کام آ گئی، دعا کام آ گئی۔ جنت میں مجھ کو دیکھ کے رضوان نے یہ کہا، رضوان نے یہ کہا، جنت میں مجھ کو دیکھ کے رضوان نے یہ کہا، رضوان نے یہ کہا، صلی اللہ کی تیری صدا کام آ گئی۔ کیونکہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی عمر بھی لمبی ہو جائے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث میں آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر بھی بڑھ جائے، سبحان اللہ بول رہے بات، اگر تم چاہتے ہو تمہاری عمر بھی بڑھ جائے اور تمہارا رزق بھی بڑھ جائے تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور فرمایا علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ انتقال کر گئے ہوں تو یا زندہ ہوں تو دعا میں ایک جملہ بڑھا دینا ہے۔ جملہ کیا؟ یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے۔ تو سرکار فرماتے ہیں اس کی عمر بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کا رزق بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا
ابھی زندہ ہے ماں میری، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ مت بھولنا ماں باپ کو لالچ میں مال کے، اور ماں باپ جیسی دولت کو رکھنا سنبھال کے۔ اللہ کی رحمت سے وہ دور رہیں گے، اللہ کی رحمت سے وہ دور رہیں گے۔ ماں باپ کو جو دیکھیں گے آنکھیں نکال کے، اور مانگو دعائیں مومنوں ہو جائیں گی قبول۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ بیوی انتقال کر جائے دوسری کر سکتے ہو، مگر ٹارچ جلا کے پوری دنیا میں ماں کا انتقال ہو جائے تو ماں نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے جب انتقال ہو جاتا 10 سے 20 سے 40 میں دیکھتے پورا پھلوں سے بالکل دسترخوان بھر جاتا ہے، کتنے پھل ہوتے ہیں۔ لیکن زندگی میں بھی تو ایک دو مرتبہ اپنے ماں باپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ پھل کھلا دینے چاہیے، تاکہ ان کے دل سے دعا نکل جائے۔ اور سرکار فرماتے ہیں جس طریقے سے میری دعا امتی کے حق میں قبول ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مانگو دعائیں مومنوں ہو جائیں گی قبول، سر اپنا والدین کے قدموں میں ڈال کے، اور مانگو بگر کبھی جو سلیم رضا اگر، تو ماں باپ اپنا دے دیں گے دل بھی نکال کے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے سب کے گھروں میں کاروباروں میں۔ اللہ تعالیٰ برکت رحمت عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے سننے میں جو غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ میں بھی توبہ کر لوں، آپ بھی توبہ کر لیجیے، پڑھ لیجیے استغفر اللہ العظیم من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک بار بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔